اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام علیکم. میں آپ کا میزبان ظاہر حسین رضوی شیعہ چینل رائے بریلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. حضرات، آج مرحومین کے اصال ثواب کی مجلس ہے جو کہ مسز فرخ کاظمی صاحبہ کی جانب سے کرائی جا رہی ہے. ان کے مرحومین کے اصال ثواب کی مجلس مرحوم محمد حیدر کاظمی سن آف عقیل حیدر کاظمی، مرحوم فضل حسین ابن ارشاد حسین اور مرحومہ حسین باندی بنت میر فدا علی کے اصال ثواب کی مجلس ہے. اور آج کی مجلس میں سوزخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ آباد سے محترم جناب تراب نقوی صاحب، بہترین سوزخان ہیں. ابھی آپ ان کو سماعت کریں گے. اور آج کی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے، آج کے اصال ثواب کی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے حسینیہ ابوالفضل العباس سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے خطیب نہج البلاغہ، ذاکر نہج البلاغہ مولانا سید قمبر علی رضوی صاحب. تو آئیے حضرات، بنا کسی تمہید کے میں مجلس کا آغاز کرتا ہوں. اور مجلس کے آغاز میں میں جناب تراب نقوی صاحب کی خدمت میں چلتا ہوں جو کہ مصطفیٰ آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ باقاعدہ طور سے سوزخانی کے ساتھ اس مجلس کا آغاز کریں. سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک باواز بلند نعرے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا چیز ہے دریا کی ترائی عباس، کیا چیز ہے دریا کی ترائی عباس. لوٹاؤ کے راضی نہیں بھائی عباس. لوٹاؤ کے راضی نہیں بھائی عباس. ہاں مار کے صبر و رضا طے کر لو، ہاں مار کے صبر و رضا طے کر لو، پھر تو ہے تمہاری خدائی عباس. کیا چیز ہے. بہت شکریہ.
سینے میں کربلا کو بسائے ہوئے ہیں ہم، سینے میں کربلا کو بسائے ہوئے ہیں ہم، اشکوں کی کائنات سجائے ہوئے ہیں ہم، اشکوں کی کائنات سجائے ہوئے ہیں ہم، ہمت ہے گر یزید کی نسلوں میں روک لیں، ہمت ہے گر یزید کی نسلوں میں روک لیں، عباس کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں ہم، عباس کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں ہم، سینے میں کربلا کو۔ ظفر نصیر آبادی صاحب کا ایک سلام شہزادی کونین کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، سنیں گے بطور خاص۔ وجہ سکون قلب پیمبر ہے فاطمہ، وجہ سکون قلب پیمبر ہے فاطمہ، یعنی نزول سورہ کوثر ہے فاطمہ، یعنی نزول سورہ کوثر ہے فاطمہ، وجہ سکون قلب مردوں کے واسطے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء، مردوں کے واسطے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء، اور عورتوں کی تنہا پیمبر ہے فاطمہ، اور عورتوں کی تنہا پیمبر ہے فاطمہ، سجدے میں سر کٹا دیا
جس نے سکون سے سجدے میں سر کٹا دیا، جس نے سکون سے اس نفس مطمئنہ کی مادر ہے فاطمہ، اس نفس مطمئنہ کی المختصر ہر ایک حق و باطل کی جنگ میں، المختصر ہر ایک حق و باطل کی جنگ میں منظر پہ ہیں علی، پس منظر ہے فاطمہ، منظر پہ ہے علی، پس منظر ہے فاطمہ، وجہ سکون قلب ہم کیا سمجھ سکیں گے، ظفر ان کا مرتبہ، ہم خاکیوں کی فکر سے باہر ہیں فاطمہ، ہم خاکیوں کی فکر سے باہر ہیں فاطمہ، وجہ سکون قلب۔ آداب، بہت شکریہ۔ آخر میں ایک مشہور و معروف سلام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں مصائب کے سلسلے میں۔ مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں صبت پیمبر سانہ آقا دیکھا، مجرئی خلق میں میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون، میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون، میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا،
مجرئی خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، مجرئی خلق میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے جس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا جنازہ دیکھا، مجرئی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے، جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے، کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا، کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا، مجرئی خلق میں۔ آداب، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے محترم تراب نقوی صاحب، جو کہ مصطفیٰ آباد کی سرزمین سے اپنے گھر سے موجود تھے اور بہترین سوزخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ آپ حضرات یقینی طور سے محظوظ ہو رہے تھے، مصاب بھی ہو رہے تھے۔ آئیے حضرات، اب میں حسینیہ ابو الفضل العباس علیہ السلام لے چلتا ہوں آپ لوگوں کو، جہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے، آج کے سال ثواب کی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے خطیب نہج البلاغہ، ذاکر نہج البلاغہ، بین الاقوامی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت مولانا سید قمبر علی رضوی صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے سال ثواب کی مجلس کو خطاب کریں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد حیدر کاظمی ابن عقیل حیدر کاظمی، مرحوم فضل حسین ابن ارشاد حسین اور مرحومہ حسین باندی بنت میر فدا علی، ان مرحومین کے لیے سال ثواب۔
فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ الصولات الازالیل، معلن الحق بالحق بالقاسم محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام من مات منکم علی فراشہ وهو علی معرفت حق ربہ وحق رسولہ واہل بیتہ مات شہیدا۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کے سامنے ایصال ثواب کی اس مجلس میں جو محترمہ فرخ کاظمی صاحبہ کی طرف سے اپنے والدین مرحومین اور اپنے شوہر مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، جن الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے وہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ تم میں سے جو مر جائے اپنے بستر پہ بھی خدا کے حق کی معرفت کے ساتھ، رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ اور آل رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ ماتا شہیدہ، تو اس کی موت شہادت ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، کووڈ-19 کی وجہ سے جینے اور مرنے کے طریقے، ملنے جلنے کے انداز بدل گئے ہیں۔ زندگی معطل تو نہیں ہے، لیکن بہت دور رہ کر کے لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ حکومتی قانون اور ماہرین صحت کے مشورے کی وجہ سے، لیکن زندگی کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ جیسے زندگی کے سارے کام نہیں رک رہے ہیں، ویسے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جزاک اللہ۔ کیا کہنا؟ میں بھی سبحان اللہ۔ مسلسل آن لائن ہوا کے دوش پہ ذکر محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور یہ مجلس بھی ایصال ثواب کی جو بالکل محرم سے قریب ہے، اور یقیناً یہ جانے والوں کے لیے بہترین ایصال ثواب ہے، اور لوگ اپنے ذکر کو یا اپنے مرحومین کی یاد کو یاد محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح سے متصل کرتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے صحیح، لیکن ہم ذکر محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا اہتمام کریں۔ یہ جانے والوں کے لیے بہترین ایصال ثواب ہے، اس لیے کہ زندگی میں یہ مرحومین جس تذکرے کو پسند کرتے تھے، واہ کیا کہنا، ہم وہی تذکرہ، سبحان اللہ، اس لیے کہ اپنے نام پر، ذاتی تعلقات پر کتنے دن کون کس کے یہاں جائے گا، لیکن یہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے نام پر آنے والا مجمع، ان کا ذکر سننے کے لیے، یقیناً ظاہری طور پر تو ہمارے سامنے مجمع نہیں ہے، لیکن جو لوگ بھی اس مجلس ایصال ثواب کو، مجلس عزا کو سماعت کریں گے، یقیناً
وہ مرحومین کے لیے اثار ثواب بھی کریں گے اور خود بھی اس ذکر کو سن کر اپنی معلومات میں اور اپنے ثواب میں اضافہ کریں گے۔ بے شک جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ الفاظ مولا کائنات کی زبان پہ جاری ہونے والے الفاظ ہیں، جس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس میں خدا کا ذکر ہے، رسول کا ذکر ہے، آل رسول کا ذکر ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اس میں خدا کا نہیں، خدا کے ماننے والوں کا ذکر ہے، رسول کا نہیں، رسول کے ماننے والوں کا ذکر ہے، آل رسول کا نہیں، آل رسول کے ماننے والوں کا ذکر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تم میں سے جو مر جائے خدا کے حق کی معرفت کے ساتھ، رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ، آل رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ، یعنی جو ان کا ماننے والا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو خدا کے حق کی معرفت کے ساتھ، رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ اور آل رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ مر جائے تو پھر اس کی موت شہادت ہے۔ شہادت زندگی کا دوسرا نام ہے، اور اسی مفہوم کی حدیث، یہ تو مولا کائنات کا قول ہے، نہج البلاغہ کی زینت ہے، لیکن اسی مفہوم کی احادیث پیغمبر کی موجود ہے اور مسلسل موجود ہے۔ مثلا ارشاد فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مرحوما، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ رحمت کیا ہوا مرتا ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا، اور جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مغفرت کیا ہوا مرتا ہے۔ صلوات دیجئے محمد۔ ہاں عزیزان محترم، یہ بہت سے رخ ہیں مولا کائنات کے اس قول میں، جو میں اکثر ایصال ثواب کی مجالس میں اس قول کو گفتگو کا ذریعہ بناتا ہوں، لیکن آج میں آپ کے سامنے بہت تفصیلی گفتگو تو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے یہاں پر بنیادی بات ہے معرفت نفس کی۔ کیا کہنا؟ معرفت ہے، خدا کی معرفت، رسول کی معرفت، آل رسول کی معرفت۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے نتیجے میں ملنے والا انعام کیا ہے؟ ماتا شہیدہ، جو مر جائے ان کی محبت میں، ان کی معرفت کے ساتھ، اس کی موت شہادت ہے۔ شہادت زندگی کا دوسرا نام ہے۔ کیا کہنا؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اب معرفت خدا کیسے ہو، معرفت رسول کیسے ہو، معرفت آل رسول کیسے ہو؟ تو من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کیا کہنا؟ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کی معرفت مشکل ہے، لیکن مخلوق خود اپنے کو تو پہچانے تو اندازہ لگے کہ اس کا خالق کون ہے۔ کیا کہنا؟ توجہ کیجئے گا، واہ واہ واہ۔ دیکھیے، اور پھر عزیزان محترم، یہ معرفت نفس کو اگر سمجھنا ہے تو سورہ والشمس سے سمجھیے۔ سبحان اللہ۔ یہ نماز عید اور بقرعید میں پڑھا جانے والا سورہ ریکمینڈڈ ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ سورج کی قسم کھائی جا رہی ہے، چاند کی قسم کھائی جا رہی ہے، دن کی قسم کھائی جا رہی ہے، رات کی قسم کھائی جا رہی ہے، سبحان اللہ، زمین کی قسم کھائی جا رہی ہے، آسمان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، سبحان اللہ، اور نفس کی قسم جسے میں نے سنوارا، جسے میں نے نوک پلک سے درست کیا۔ توجہ کیجئے گا، تو یہ نفس انسانی کی قسم سورج کے بعد کیوں، چاند کے بعد کیوں، دن کے بعد کیوں، رات کے بعد کیوں، زمین کے بعد کیوں، آسمان کے بعد کیوں؟ بھائی توجہ کیجئے گا، کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سورج بہت بڑا ہے،
तुम ये समझते हो कि चांद बहुत बड़ा है, तुम ये समझते हो कि जमीन की वुसअतें बहुत हैं, तुम ये समझते हो कि आसमान का शामियाना बड़ा वसी है, तुम ये समझते हो कि दिन की रोशनी बहुत बड़ी चीज है, तुम ये समझते हो कि रात की तारीकी का हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बाद नफ्स इंसानी की कसम खाना बता रहा है कि परवरदिगार इंसान को शम्स से भी बेहतर समझता है, कमर से भी बेहतर समझता है, जमीन से भी बेहतर समझता है, आसमान से भी बेहतर समझता है। और इरशाद भी हो रहा है कि सखरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हमने जमीन व आसमान को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है, यानी सूरज भी उसके लिए है, चांद भी उसके लिए है, दिन भी उसके लिए है, रात भी उसके लिए है, जमीन भी उसके लिए है, आसमान भी उसके लिए है। लेकिन कहा क्या, कद अफलहा मन ज़क्का, फलाह उसने पाई कि जिसने इस नफ्स को दागदार नहीं होने दिया, वक़द खाबा मन दस्सा, और यकीनन वो खसारे में है जिसने इस नफ्स को दागदार बना दिया। इसका मतलब ये है कि खुदा ने तो नफ्स बड़ा उजला साफ बनाया था, लेकिन हमने अपनी हरकतों से इस नफ्स को दागदार बना दिया। तो जो कीजिएगा, इस साले सवाब की मजलिस की निस्बत से मैं बात कर रहा हूं, हमने इस नफ्स को झूठ से, मक्कारी से, अय्यारी से, मुनाफिकत से, हसद से, जलन से, ये जो बुरी सिफतें कहलाती हैं, हमने वक्ती फायदे के लिए इस नफ्स को, जिसे अल्लाह ने साफ और सुथरा बनाया था, वह नफ्स वमा सव्वाहा, मार्फते खुदा पर बात हो रही है, लेकिन मार्फते खुदा हो नहीं सकती जब तक नफ्स इंसानी की मार्फत न हो। तवज्जो कीजिएगा। तो अब वो लोग जो अपने को चंद आयतों को पढ़कर माहिर कुरान समझते हैं, या चंद हदीसों को पढ़कर मराजे किराम की भी तौहीन करने लगते हैं और अपने को माहिर अखबार और हदीस समझने लगते हैं, उन सब को मैं खिताब करके कह रहा हूं कि न कुरान की किसी एक आयत से कोई नतीजा निकलता है, न मासूमीन की किसी एक हदीस से कोई नतीजा निकलता है, जब तक उस मौजू की सारी आयतें और सारी हदीसें पेश निगाह न हो, कोई हुक्म हासिल नहीं किया जा सकता। वरना सूरह वशम्स की इस आयत के पेश निगाह, व नफ्स वमा सव्वाहा, और कसम है नफ्स की जिसे हमने संवारा और सजाया और बनाया, वक़द खाबा मन दस्साहा, इस रोशनी में कितने लोग मिलेंगे। बड़ी तवज्जो, जो ये दावा कर सके कि बालिग और आकिल होने के बाद से लेकर मरते वक्त तक हमने अपने नफ्स को कभी दागदार नहीं होने दिया। कितने लोग मिलेंगे? और अगर इसका अंदाजा लगाना है तो अभी करीब में मुबाहिले का बड़ी तवज्जो, हफ्ते विलायत गुजरा गदीर से लेकर के 25वीं ज़िलहिज तक, तो उसमें आप देखें कि वहां अगर ये मामला होता कि सच्चे जाएंगे तो पूरा मदीना निकल आता, लेकिन वहां सच्चों को खाली नहीं जाना था, सच्चों को जाकर के झूठों पे लानत भी करना थी। क्या मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं नफ्स की पाकीज़गी और नफ्स के दागदार होने की बात कर रहा हूं। तवज्जो कीजिएगा कि हम ये समझते हैं कि सच बोलने वाले को सच्चा कहते हैं, तो इस कसौटी पर तो बहुत से सच्चे मिलेंगे, क्या कहने, लेकिन असल में सच बोलने वाला सच्चा नहीं है। असल में सच्चा वो है जो झूठ ना बोले। बड़ी तवज्जो। अब इस रोशनी में आप चिराग लेकर के भी ढूंढेंगे तो सच्चे कम से कम मिलेंगे। सच बोलने वाले सच्चे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन झूठ न बोलने वाले सच्चे। कहने का मकसद ये है कि बालिगो आकिल होने से लेकर मरते वक्त तक कितने लोग ऐसे हैं
جو اپنے کردار کی ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کو کسی بھی بری صفت سے داغدار نہیں ہونے دیا. جزاک اللہ. کیا توجہ کیجیے گا. تو اگر اس پیمانے پر آپ پرکھیں گے تو نہ کسی کی مغفرت ہوگی نہ کسی کی بخشش ہوگی. لیکن ہم اپنے نفس کو نہ پہچانے تو نہ پہچانے، لیکن جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ تو خوب ہم سے واقف ہے نا. ایک صلوات دیجیے محمد اب یہاں پر خطیب الایمان طاہر جرولی مرحوم عجب جملہ کہا کرتے تھے، اور اس میں بھی فلسفہ موت و حیات بھی پنہا تھا اس طنز میں، اور فلسفہ قضاء و قدر بھی. وہ کیا؟ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ میاں ہماری بات مان لیتے تو پھر وہی ہوتا جو خدا چاہتا. توجہ کیجئے گا کہ بس ایک ہماری بات مان لیتے پھر وہی ہوتا جو وہ چاہتا، پھر کسی کا نفس داغدار نہ ہوتا، پھر کوئی اس میں داغ لگنے کی گنجائش ہی نہ رہ جاتی. کیا کہنا. وہ کیا ہوتا کہ بس ملک الموت کو نبی بنا دیتا. اِسال ثواب کی مجلس سے ملک الموت کو نبی بنا دیتا. اور جس دن بھی انسان بالغ اور عاقل ہوتا وہ ملک الموت دینیات کی کتاب لے کر آ جاتا اور والدین سے کہتا کہ آئندہ برس کا کیک جب کٹے گا، جب والدین یہ ذمہ داری لیں کہ آئندہ سال تک نہ کوئی نماز قضا ہوگی، نہ کوئی روزہ قضا ہوگا، نہ کوئی واجب چھوٹے گا، نہ کوئی حرام میں مبتلا ہوگا، اگر یہ وارننگ دینے کے لیے آ جاتے تو آپ بتائیے کہ سب عمل کرتے کہ نہیں؟ توجہ کیجئے گا. اب یہ ان مرحوم کا اپنا انداز تھا کہ ہوتا تو سب کچھ وہی جو خدا چاہتا، لیکن یہ فیصلہ نہ ہو پاتا کہ یہ دین پر عمل ڈر کی وجہ سے ہو رہا ہے یا معرفت پروردگار کی وجہ سے ہو رہا ہے. صلوات دیجئے محمد والا. تو اللہ نے رحمت للعالمین کو نبی اس لیے بنایا تاکہ عبادتیں معرفت کے ساتھ ہوں، ڈر اور خوف کی وجہ سے نہ ہو. صلوات دیجئے محمد. دوبارہ اب جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاح اس نے پائی کہ جس نے اپنے نفس کو داغدار نہیں ہونے دیا، لیکن ہم سے زیادہ ہمارے نفس اور ہم کو جاننے والا خالق وہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب قل کہیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ان ہمارے بندوں سے کہیے جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، یعنی اپنے نفسوں کو داغدار بنایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو وہ ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کا معاف کرنے والا. کہا گیا کہ قرآن مجید میں اگر کوئی امید افزا آیت ہے تو اس سے زیادہ امید افزا کوئی آیت نہیں ہے کہ جہاں خالق یہ کہہ رہا ہے. سورہ والشمس میں کیا کہہ رہا ہے کہ فلاح اس نے پائی جس نے اس کو داغدار نہیں ہونے دیا، لیکن انسان کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہے، دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے. جب مجلس میں آدمی آتا ہے، امام بارگاہوں میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، اچھے اچھے بیانات سنتا ہے تو سوچتا ہے آج سے ہم ان سب پر عمل کریں گے. لیکن ادھر حدود مسجد سے نکلا، ادھر حدود حسینیہ سے نکلا، ادھر دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ اگر سچ بولیں گے تو جئیں گے کیسے، اگر غیبت نہ کریں گے تو مزہ کیسے ملے گا، یعنی وہ اثر ختم ہونے لگتا ہے. تو انسان کی دنیا داری اسے اچھے کام نہیں کرنے دیتی ہے. تو معبود ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے. اس نے کہا نہ گھبرانا، تم گناہ کر کے مایوس نہ ہو جانا. لیکن عزیزان محترم، میں نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا، اور لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہے کسی میں ہمت جو خطیب سے، ذاکر سے اس آیت کو جمعے کے خطبے میں خاص کر پڑھا جاتا ہے، جا کر کے کہے کہ صاحب ان جیسی آیتوں نے قوم کو بے عمل بنا دیا.
मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा कि साहब इतनी रहमत की आयतें आप पढ़ते हैं, आपने कह दिया अल्लाह सारे गुनाह, और जब अल्लाह सारे कह दे तो सारे से निकलेगा कौन? कि अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, खुदा तुम्हारे सारे गुनाह को माफ कर देगा। क्या है किसी में हिम्मत जो जा करके ये कहे कि इन्हीं जैसी आयतों ने तो उम्मते मुस्लिमा को बेअमल बना दिया है? नहीं, अगर कोई कहेगा भी तो फौरन आदमी कहेगा अरे साहब इसमें बेअमली की दावत नहीं है बल्कि रहमते परवरदिगार की वुसअत की बात। तवज्जो कीजिएगा, तो यहाँ पर अगर आपको रहमते परवरदिगार की वुसअत नजर आ रही है तो जब हम अजमते गिरिया पर हुसैन के लिए इमाम जाफर सादिक की ज़बान मुबारक पर जारी होने वाली इस हदीस को पढ़ते हैं कि मन बका और अबका और तबाका अलल हुसैन वजबत लहुल जन्ना, कि जो रोए या रुलाए या सोगवार शक्ल इख्तियार करे मौला हुसैन के लिए तो उस पर जन्नत वाजिब है। अब देखिए कैसी लंबी चौड़ी तकरीरें होने लगती हैं कि साहब गिरिये की वजह से आपने जन्नत दे दी, इमाम हुसैन पर एक आंसू की वजह से आपने जन्नत को आसान कर दिया। इन्हीं जैसी हदीसों के बयान ने तो कौम को बेअमल बना दिया। यानी जब वो आयत पढ़ी जाती है इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ की, तब आपके पास ये ख्याल नहीं आता कि इन जैसी आयतों ने, और इधर वो हुसैन जिसने खुदा को पहचानवाया, वो हुसैन जिसने पूरे दीन को बचाया, वो हुसैन जिसने दीन की हिफाजत के लिए अपने भरे घर को कुर्बान कर दिया, अगर उस पर रोने का सवाब छठे इमाम की ज़बानी बयान किया जाता है तो उस वक्त आदमी जो है वो तावीलें करने लगता है। अब आदमी क्यों नहीं कहता कि इस हदीस से कौम को बेअमल नहीं बनाया जा रहा है बल्कि हुसैन पर रोने की अजमत का बयान हो रहा है। सलवात भेजे मोहम्मद, और सलवात भेजिए आप। बस अज़ीज़ान मोहतरम, दामन वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं गुफ्तगू का खुलासा आपके सामने पेश करूं, और वो ये कि यकीनन ये दरे आले मोहम्मद ही है जिससे हम रसूल को भी पहचानते हैं और हम खुदा को भी पहचानते हैं। अगर ये दरवाजा ना होता, अगर मौला हुसैन का फर्श ना होता तो हमें दीन की बातों का इल्म ही ना होता। और फिर अजीज़ान मोहतरम, ये गिरिया बर हुसैन नहीं है, ये तमन्नाए ज़हरा है। ये गिरिया बर हुसैन नहीं है। आप मुझे बताएं कि दीन की मालूमात का क्या बड़ा जरिया और वसीला मजलिस हुसैन नहीं है? हम जमा होते हैं गिरिया बर हुसैन के नाम पर, हुसैन के रोने के नाम पर, लेकिन दीन की कौन सी ऐसी चीज है जो हमें मजलिस में मालूम ना होती हो? तो गोया के जनाब सैयदा ने तमन्ना करके दीदारों की हिफाजत का इंतजाम कर दिया। तो खुदारा आने वाले मुहर्रम में कोई भी किसी भी तरह से हुसैन पर रोना, और याद रखिएगा आज़ादारी के ऊपर इस मर्तबा इस साल जाहिर सी बात है कि इस तरह से मजमे नहीं होंगे, सब फिक्रमंद हैं, और अगर कई मजलिसें हो भी रही हैं तो बहुत महदूद, मुख्तसर से लोग, बुजुर्ग ना आए, बच्चे ना आए। जाहिर सी बात है कि जब बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे तो माएँ भी कैसे पहुंचेंगी। लेकिन आप लोग ऑनलाइन जो मजालिस का जरिया है, खुद अगर हुसैनिया नहीं जा सकते हैं, अगर इमाम बारगाह नहीं जा सकते हैं, अगर अपने सेंटर में नहीं जा सकते हैं, तो खुद टीवी के सामने या मोबाइल पर अगर आप मजलिस सुने तो बाकायदा फर्श अज़ा बिछाएं, इसलिए कि ज़िंदगी में सातें जब खूबसूरत आ गईं, ओढ़ कर शाले अज़ा खातून जन्नत आ गई। आप अलम सजाइए, फर्श बिछाइए, यकीनन जनाब ज़हरा अपने बेटे का पुरसा लेने के लिए आएंगी। ये मजलिस ईसाले सवाब ही नहीं है बल्कि मजलिस इस्तक़बाल मुहर्रम भी है। खुदावंद आलम मरहूमीन की मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को आली करे। लेकिन याद रखिएगा जनाब ज़हरा ने जो ये तमन्ना की, जब सरकार सैयदुश्शुहदा की शहादत की खबर पैगम्बर इस्लाम ने अपनी बेटी को दी तो पूछा है, बाबा ये वाक़या कब होगा? काफ़ी ज़मानिन खालियो अन्नी व अन के वान अली वान हसन,
یہ اس زمانے میں ہوگا جب نہ میں ہوں گا نہ تم، نہ علی ہوں گے نہ حسن، کہا پھر بابا میرے لال کو روئے گا۔ کہا میری بیٹی خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تا قیام قیامت ایسے لوگ آتے رہیں گے کہ جس کے مرد حسین کے مردوں کا ماتم کریں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں کا ماتم کریں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے۔ ہاں یقیناً اسی در کا سہارا ہے، اسی در سے وابستگی ہے، اور ہمیں اپنی بخشش کے لیے بھی، اپنی شفاعت کے لیے بھی، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ سرکار سید الشہداء کا بڑا حق ہے پروردگار عالم پر۔ ہاں جب بھی ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے میں ہمیشہ یہ جملے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی ذاتی شرافت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ رشتوں کا کتنا خیال کر رہے ہیں۔ انسان قدم رکھتے ہی رشتوں کے حصار میں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا باپ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ماں ہوتی ہے، اور پھر دائرہ آپ بڑھائیں تو کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی چچا ہے، کوئی پھوپھی ہے۔ جب رشتوں کے حصار میں آدمی آتا ہے تو رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، اور جب ان رشتہ داروں کو چھوڑ کر کوئی چلا جاتا ہے تو اس وقت رشتہ دار غمزدہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے گھر سے کوئی ایک جاتا ہے تو سارے رشتہ دار متاثر ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی گھر سے ایک دوپہر میں پورا بھرا گھر اجڑ جائے، جزاکم ربکم، عزاداروں یقیناً عزاداروں کے دل بھرے ہوئے ہیں، فکر مند ہیں کہ آنے والے محرم میں، لیکن یاد رکھیے گا غربت میں حسین کی یاد اور رلاتی ہے۔ آپ کو فکر ہے نا کہ آنے والے محرم میں مجالس کا کیا ہوگا، تو یقیناً مجھے یقین ہے کہ ظاہری مجمع تو کم ہو سکتے ہیں لیکن ذکر کا دائرہ وسیع ہو جائے۔ تو میں بات کر رہا تھا رشتوں کی، تو آئیے اس ذات کی بات میں آپ کے سامنے کروں۔ ہاں عزاداروں، جو ذات اپنے نانا کو بھی روئی، اپنی ماں کو بھی روئی، اپنے بابا کو بھی روئی، اپنے بھائی حسن کو بھی روئی، آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کون ذات گرامی ہے؟ یہ جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی ذات ہے۔ لیکن عزاداروں آپ کو پتا ہے جناب زینب نے اپنے نانا کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یقیناً مدینے والوں کا مجمع کم تھا، جناب زہرا پھر بھی اپنے بابا پر گریہ تو کرتی تھیں، اور پھر اجازت تو مل گئی تھی اتنی کم سے کم کہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ یہ ہے جناب زینب جنہوں نے اپنی ماں کو اپنے بابا پہ روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں عزاداروں، اور پھر جب ماں دنیا سے گئی ہے تو اس سے پہلے ماں کے زخموں پہ مرہم رکھنے والی یقیناً جناب زینب و جناب ام کلثوم ہوں گی، جزاکم ربکم۔ اور جب بابا دنیا سے گیا ہے تو آپ کو پتا ہے نا کہ علامہ رشید ترابی مرحوم کے یہ جملے ہیں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے دربار میں داخل ہونے لگا ہے تو جناب زینب نے ایک ایک بی بی کو سہارا دیا ہے اور کہا ہے کہ نہ گھبرانا، زینب تمہارے ساتھ ہے۔ کبھی جناب رباب کے پاس گئی ہیں، کبھی جناب لیلا کے پاس گئی ہیں، لیکن جب 7ویں دروازے سے دربار یزید نظر آیا ہے تو یہ علی کی بیٹی بیٹھ گئی تھی۔ سید سجاد ہمارا اور آپ کا امام آگے بڑھا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے لال 21ویں رمضان کی رات تھی، میں اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو میرا بابا کہہ رہا تھا زینب بیردہ دربار میں جانا پڑے گا، تو میں نے کہا کہ بابا اس قیامت کے موقع پر اگر میں آپ کو بلاؤں گی تو آپ چلے آئیں گے نا بابا؟ سید سجاد میرے بابا نے مدد کا وعدہ کیا تھا، بیردہ دربار میں جانا ہے، پہلے میں اپنے بابا کو تو پکار لوں۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزاداروں، بس اب کل سے چاند رات کی مجالس شروع ہو جائیں گی، اس لیے میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً یہ ذکر مرحومین کے لیے بہترین ایصال ثواب، اور آپ بھی اپنے کو رونے کے لیے تیار کر لیں، گریے کے لیے تیار کر لیں، تو یہ بابا کے لاشے پر یا بابا کے زخمی عالم میں یہ جناب زینب کا عالم ہے، اور یہی جناب زینب
زینب ہیں، ہاں عزادارو جنہوں نے اپنے بھائی حسن کا بھی ماتم کیا۔ دیکھیے تاریخ میں ہر چیز لکھی نہیں ہوتی ہے، کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ دیکھیے اگر میں مصائب میں کمی نہیں کر رہا ہوں تو یقیناً یہ اسی لیے کہ یہ مجلس محرم کی مجالس سے متصل ہو رہی ہے۔ ہاں عزادارو آپ بھی جہاں جہاں سن رہے ہوں گے یقیناً اپنے کو آمادہ کر لیجئے، اس لیے کہ وہ گریے کا موسم آ گیا، رونے کا موسم آ گیا، حسین پر آنسو بہانے کا موسم قریب آ گیا۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو تو میں کہہ رہا تھا نا کہ امام حسن کے جنازے پر تیر چلے تھے، تو تفصیل تو نہیں ہے لیکن جب جنازے پر تیر چلے ہوں گے نا تو جنازہ دوبارہ گھر میں واپس آیا ہوگا اور ان بہنوں نے اپنے بھائی کے جنازے سے تیر نکالا ہوگا۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو یہ ہیں جناب زینب جنہوں نے اپنے نانا کا، اپنی ماں کا، اپنے بابا کا ماتم کیا، اور جب یہ بھائی کا جنازہ تو یقیناً بڑے بھائی کے جنازے سے تیر نکالے ہوں گے۔ لیکن جب کسی گھر میں ایک حادثہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ ریپیٹ ہوتا ہے نا تو پہلا والا حادثہ بہت یاد آتا ہے۔ ہاں عزادارو یہ جناب زینب ہیں جو کربلا میں یہ پنجتن کا جب خاتمہ ہونے لگا، اللہ اکبر، ہائے زینب کیا کریں، بھائی کو رخصت بھی کیا ہے اور وہ لباس بھی دیا ہے جو ماں نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا تھا، لیکن عزادارو خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جیسا منظر جناب زینب نے دیکھا۔ یہ تو آپ سنیں گے نا کہ جب 11ویں محرم کو یہ قافلہ گزرنے لگا ہے رشتہ ہوتا کیا ہے، یہ کوئی سید سجاد سے پوچھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا میرے لال یہ تمہارا عالم کیا ہے، یہ تمہارے چہرے پر کیفیت کیا ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں انہوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کر دیا ہے لیکن میرے بابا کا لاشا، میرے چچا کا لاشا، میرے بھائی کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے۔ ہاں عزادارو یہ تو جناب سید سجاد کی کیفیت ہے، لیکن کیا میں آپ سے پوچھوں کہ جب جناب زینب مقتل سے گزری ہوں گی اور اپنے بھائی کے جنازے پر لگے ہوئے تیر دیکھے ہوں گے، روایت کے الفاظ بھی ہیں، اب پتہ نہیں یہ ہوا کب لیکن کتابوں میں یہ ہے کہ جب جناب زینب امام حسین کے لاشے پر گئی ہیں تو ایک جملہ کہا ہے آنتا اخی حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ اگر تو میرا بھائی حسین ہے تو تیرا امامہ کہاں ہے، تیرا لباس کہاں ہے، تیرے بدن پہ سر کہاں ہے؟ لیکن عزادارو مجلس تمام ہو رہی ہے، عجب نہیں جناب زینب امام حسین کی لاش کو طواف کر رہی ہوں اور یہ کہہ رہی ہوں کہ بھیا آج تو زینب آپ کے لاشے سے تیر بھی نہیں نکال سکتی، اس لیے کہ جب بھیا حسن کا جنازہ آیا تھا اس پہ تیر لگے ہوئے تھے تو زینب نے اپنے ہاتھوں سے بھیا حسن کے جنازے کے تیر نکالے تھے، لیکن آج زینب کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں کہ جو آپ کے جنازے سے تیر بھی نہیں نکال سکتی۔ ہاں عزادارو لیکن حال تو سن لیا آپ نے سید سجاد کا بھی، جناب زینب کا بھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس موقع پر جناب سکینہ پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ عجب نہیں بابا کے قدموں سے لپٹ کے کہہ رہی ہوں کہ پھوپھی اماں آپ جائیے، بھیا آپ جائیے، لیکن سکینہ اپنے بابا کے لاشے کو نہ چھوڑے گی تو رام بابا ہو گیا ہوگا۔ واہ سکینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، اور سامعین کرام، ناظرین کرام، مجلس سننے والوں کی دلی مرادوں کو پورا فرما، اس ذکر کو مرحومین کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے اور پسماندگان کو صبر جمیل اور اپنے مرحومین کے لیے بہترین ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کامل الایمان فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیر، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و عوان ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد حیدر کاظمی ابن عقیل حیدر کاظمی، مرحوم فضل حسین ابن ارشاد حسین اور مرحومہ حسین باندی بنت میر فدا علی، ان مرحومین کے لیے